العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ رعد کی آیت نمبر 25 اور 26 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول دعا اللہ تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ، یعنی جو توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، یعنی پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ، ان رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، امر اللہ بھی، جن کے متعلق اللہ کا حکم ہے، ان یوصل، کہ انہیں جوڑا جائے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑا جائے، یہ توڑ دیتے ہیں۔ کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے نا، میرا مولا مرنا جینا ختم، میرا تیرا واسطہ ختم، مجھ سے بات نہیں کرنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو قطع رحم ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا رحم دلی سے پیش آؤ، اگر درگزر میں تمہاری عزت گھٹ جائے تو مجھ محمد سے لے لینا، میں دے دوں گا تمہیں، میں دے دوں گا، درگزر سے کام لو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، قطع تعلق تو کجا، پھر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، ایک گھر کی مثال ہے، میرے آقا نے فرمایا میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا، میرے آقا کی ذات نے جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ اب اسی طرح آپ نے یہ درس دیا، قرآن کریم میں رب فرما رہا ہے ایک گھر کو جوڑو، توڑو نہ۔ دو بھائی ہیں، آپس میں جوڑو، توڑو نہ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آپس میں توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دو بھائی ہیں، ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے، ایک کا منہ مغرب کی طرف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپس میں پیار۔ دیکھو پھر فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے، اور اس سے زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ ابھی ایک گھر کی لڑائی ہے، پھر یہ ایک خاندان کی لڑائی ہوگی، پھر یہ ایک شہر کی لڑائی ہوگی، پھر ایک ملک کی لڑائی ہوگی، اسی طرح یہ حکم دیا گیا۔ اب سمجھ جاؤ یہ حکم کہاں کا کہاں چلا گیا۔ آپس میں توڑو نہیں، جوڑو، اس سے ورنہ زمین پر فساد پھیلے گا۔ اولئک لہم اللعنہ، جو ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس کے لیے بہت برا گھر ہے، آخرت میں اس کے لیے بہت برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق، یہ بات سمجھنے کی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہیں رزق دیتے ہیں، لمن یشاء، جتنا چاہیں ہم رزق دے دیتے ہیں، ویقدر، اور جس کی روزی چاہے ہم تنگ کر دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں، جس کی روزی چاہے ہم کشادہ کر دیتے ہیں، جس کی روزی ہم کم کر دیتے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں۔ وہاں قرآن کریم میں آگے آئے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارا ذکر چھوڑ دیتا ہے، جو ہمارا ذکر سے روگردانی کرتا ہے، ہم اس کی گھر کی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جو ذکر نہیں کرتا، اب یہ ہے کہ وہ استغفار کثرت سے پڑھے۔ جب استغفار کی کثرت کرے گا، نماز پابندی سے پڑھے گا، استغفار پڑھتا رہے گا، اللہ کرم فرما دیتا ہے، اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا، وہ مسرور ہیں بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ کون دنیا دار؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، نہیں دنیاوی زندگی آخرت کے مقابل الا متاع، تھوڑی تھی۔ کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے؟ نہیں،
آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت کچھ ہے، ابھی آگے تجھے ملے گا، وہ بہت کچھ ہے، اس کی تیاری کر۔ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ علینا